ہمراز میرے آسیہ رئیس خان ایپیسوڈ 2۔ تم کیا یہاں اکثر آتی رہتی ہو؟ اس کی چاکلیٹ ختم ہوئی تو ساحر نے پوچھا۔ آج پہلی بار ہے، اس نے ریپر طے کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی پہلی بار ہی اس طرف آیا ہوں۔ ساحر نے اس کے ہاتھ سے طے کیا ہوا ریپر لے لیا۔ یہاں سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے سفر پر میری دادی کا آبائی گاؤں ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے بتانے لگا، میں دادی کے ساتھ اکثر وہاں آتا رہا ہوں، لیکن اس طرف آنے کا یہ پہلا موقع ہے، اور دیکھو کتنے صحیح وقت پہ پہنچا میں یہاں۔ آخر میں وہ مسکرایا اور ماہبانو سوچنے لگی، آخری بار کس نے لب بے ریا مسکراہٹ اس کے سپرد کی تھی؟ اسے تو خود اپنے متعلق بھی یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب مسکرائی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی وہ وقت آیا تھا جب آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی لب خود بخود مسکرا اٹھتے تھے، لیکن اب تو آئینہ بھی اور سب کی طرح اسے ہراساں ہی کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے پر ساحر نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر دور اس کی کار کو دیکھنے لگی۔ تمہارا گھر دور ہے تو کار سے چلتے ہیں۔ اس کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے ساحر نے پھر پیشکش کی تو اس نے کچھ دیر سوچا، اور جب گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں ہلکی ناراضگی تھی۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، مجھے بھی گھر نہیں جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اس نے سامنے سڑک پر اپنے پیر پھیلاتے ہوئے فراغت کا اظہار کیا۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ ابا، ان کی بیوی اور اس کے 3 بچے۔ تمہاری امی؟ اس کی خود کی تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے پوچھا۔ ماں نہ ہونے کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ میں 5 سال کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے پاس صحیح وجہ تھی، ساحر نے سوچا۔ نانا نانی، دادا دادی اور کوئی؟ صرف ایک پھپھو ہیں، وہ آخری بار 3 سال پہلے ملنے آئی تھیں۔ کاش تمہارے پاس بھی ایک دادی ہوتی، اس نے آواز بلند سوچا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تم اس طرح یہاں نہ آتی۔ ساحر نے پھر پیچھے ریلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ تھی ایک ایسی ہستی۔ وہ مختصر فقرہ بول کر خاموش ہو گئی تو ساحر نے پوچھا، کون؟ عربی والی آپا۔ شاید دادی ویسی ہی ہوتی ہوں گی، کیونکہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں یہاں ہرگز نہ آتی۔ اور اس کا گلا رند گیا۔ اسے اچانک اپنے ذرا دیر پہلے اٹھائے قدم کے گناہ ہونے کا شدید احساس ہوتے ہی گہری ندامت نے گھیر لیا تھا۔ شکریہ۔ وہ اپنی برستی آنکھیں ساحر پہ مرکوز کر کے گویا ہوئی۔ ہاں؟ وہ یکایک بدلے ٹریک پر حیران ہوا۔ آپ نے مجھے نیچے کودنے سے روکا، مرنے نہیں دیا، گناہ سے بچایا۔ صرف گناہ ہی نہیں، ایک حرام عمل سے میری حفاظت کی۔ شکریہ۔ وہ چند لمحے ساکت اسے دیکھتا رہا۔ عین وقت پر میری یہاں موجودگی تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے، میرا شکریہ ادا مت کرو۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے اور سر اٹھا کے آسمان کو دیکھنے لگا۔ میری نیکی؟ نہیں، میں نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ یہ ضرور عربی والی آپا کی دعا تھی، اور میری زندگی تو آپ نے بچائی ہے۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اس کے لیے شکریہ تو بہت معمولی لفظ ہے، میں آپ کی احسان مند۔ اب چھوڑو بھی۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کا اس قدر ممنون ہونا اسے بے آرام کر رہا تھا۔ تم یہاں ٹھیک ہو؟ ورنہ چلو کار میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے نیا سوال داغا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے ماہبانو نے انکار میں سر ہلایا۔ میں ابھی آیا۔ وہ پھر کار کی طرف چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ ماہبانو نے اپنے پیر سیدھے کیے۔ اس کے مرہم کا اثر تھا یا اس کی دی ہوئی دوائی کا کہ درد جیسے غائب تھا۔ وہ وقتی طور پر اپنا گھر، اپنا مسئلہ بھول گئی تھی۔ ساحر کار کا پچھلا دروازہ کھولے اندر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مطلوبہ چیزیں نکال کر دروازہ بند کر کے وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کشن اور ایک تھیلی تھی۔ اپنی سابقہ جگہ پر ایک کشن رکھ کر اس نے ماہبانو کو اس پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود ذرا فاصلے پر دوسرا کشن رکھ کر اس پہ بیٹھ گیا۔ وہ کھردرے رویوں اور لہجوں کی ایسی عادی ہوئی تھی کہ مادی چیزوں کی کھردراہٹ اسے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، لیکن مقابل تو ایسی تکالیف کا عادی نہیں تھا نا۔ بیٹھو یہاں۔ اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر اس نے کشن پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کھسک کر کشن پر آ گئی۔ اس نے تھیلی سے تھرمس اور مگ نکالا، پھر مگ میں کافی نکال کر اسے دی اور اپنے لیے تھرمس کے ڈھکن میں نکالی۔
وہ دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے اس سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں کافی نہیں پسند؟ میں نے کبھی نہیں پی۔ پی کر دیکھو، اچھی لگے گی۔ اچھی نہ لگے تو چھوڑ دینا۔ اس نے مگ لبوں سے لگا کر پہلا گھونٹ بھرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اچھی ہے؟ ساحر نے پوچھا اور وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ اس نے ساحر کو دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ کر ہنس دیا۔ ان دونوں نے خاموشی سے کافی ختم کی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ماہبانو۔ بڑا ہیوی نام ہے۔ بانو، سب مجھے صرف بانو بلاتے ہیں۔ میرا نام ساحر ہے۔ ساحر؟ ساحر مجھے پتہ ہے، یعنی اس کا مطلب، لیکن نام میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ حیرت ہے، بڑی مشہور شخصیت کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے۔ ساحر لدھیانوی، کبھی نہیں سنا یا پڑھا تم نے؟ اسے تعجب ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فلموں میں نغمے بھی لکھے ہیں۔ میری مما کے فیورٹ ہیں، اس لیے انہوں نے میرا نام ساحر رکھا۔ دادی نے آگے علی لگایا اور خان پاپا کا سر نیم۔ اس تفصیل پر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ ساحر علی خان، اس نے آہستہ سے دہرایا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اسے باتوں کی عادت تھی، نہ لوگوں سے ملاقات کا تجربہ۔ اس موقع پر اسے بھی ساحر سے اس کے متعلق مزید سوال کرنے چاہیے تھے۔ اجنبی یوں ہی بات برائے بات سے کلام شروع کر کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، مگر وہ کہاں دنیا داری سے آشنا تھی۔ میں نے تم سے تمہارے بارے میں اتنا سب پوچھ لیا، وہی سب تم مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ چند لمحے اسے بغور دیکھنے کے بعد ساحر نے کہا، آپ خود ہی بتا دیں۔ اب بھی اس کے اندر تجسس نہیں جاگا تھا۔ وہ اس بلند سادگی پر مسکرا دیا۔ صاف ظاہر ہے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے میں بھی بور نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ پہلی بار گڑبڑائی تھی۔ تم بتاؤ کون سی کلاس میں ہو؟ پہلے یہ سوال بنا جواب کے رہ گیا تھا۔ میں 10th پاس ہوں۔ اس کی آواز میں فخر تھا۔ گنی چنی چیزیں تھیں اس کے پاس خوش ہونے کے لیے، جس میں سر فہرست دیے تھی۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے پوچھا، پھر خود ہی جواز پیش کر دیا۔ یہاں کالج نہیں ہوگا۔ پاس والے شہر میں کالج ہے، یہاں سے کئی سارے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں۔ مجھے ابا نے منع کر دیا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور اس وقت اس کی یہ آرزو اس کے چہرے پر یاس بن کے بکھری تھی۔ میرے مانگنے پر امام صاحب نے مجھے آپا کی بہت ساری کتابیں دی ہیں، میں اب وہی کتابیں پڑھتی ہوں۔ وہ اسی پہ قانی تھی۔ کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کیا کرتی ہو؟ سارے کام۔ جواب تو بڑا مختصر تھا۔ کون سے سارے کام؟ سب سے پہلا اور مشکل کام ہے، صبح بینو اور سونو کو نیند سے جگانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ناشتہ کرا کر اور ٹفن بنا کے انہیں اسکول روانہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد ابا اور ان کی بیوی کا ناشتہ، ان کے جانے کے بعد گھر کی صفائی کر کے کپڑے دھو کے پھیلانا، دھلے کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھنا، پھر کھانا بنا کے برتن دھوتی ہوں۔ دلاور اٹھ جائے تو اس کا ناشتہ، بچوں کے آنے کے بعد انہیں کھانا کھلا کے ابا اور رضیہ کا ڈبہ ان کے ساتھ بھجوانا ہوتا ہے، پھر شام کا کھانا، برتن اور دوسرے کام۔ اس دوران وقت نکال کے نماز تلاوت کے علاوہ کتابیں پڑھتی ہوں۔ ساحر ششتر سا اس دبلی پتلی سی لڑکی کو تک رہا تھا۔ تشدد کے ثبوت اس کے سامنے تھے اور قید بامشقت کا احوال وہ خود بیان کر رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے تک وہ خود کو دنیا کا دکھی ترین انسان مان رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا درد ایسا شدید اور گہرا تھا جسے اب وہ مزید سہارے کے قابل نہ تھا، سہارنے کے قابل نہ تھا۔ لیکن ابھی اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کے سارے مسائل جذباتی تھے، سارے درد قلبی اور روحانی تھے۔ جسمانی اور معاشی طور پر وہ ایک پرتعیش زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی عمر میں اس سے کم، اس زخم لڑکی جیسی تکالیف سے وہ کبھی نہیں گزرا تھا۔ اسے اتنی رعایتیں حاصل تھیں اور ان کے لیے شکر کرنا تو دور، اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اس کمزور سی لڑکی کے پاس تو کوئی رعایت اور سہولت نہ تھی۔ وہ اندر باہر ہر جگہ ہر سمت سے مار اور زخم جھیل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں یک ٹک دیکھنے پر ماہبانو نے پوچھا تو اب کے نم ہوتی آنکھوں کو قابو کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا کے جواب دیا اور رخ موڑ لیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ مختصر خاموشی کے بعد ماہبانو نے پوچھا تھا۔ ساحر نے جیب سے فون نکال کر وقت دیکھا۔ 10 منٹ کے بعد پورے 4 بج جائیں گے۔ دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں ایک ساتھ کئی گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔
وہ ایک لمبی سانس لے کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی۔ اس نے منڈیر پہ بیٹھے ساحر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اب گھر جاتی ہوں۔ میں کار سے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تمہیں درد ہوگا۔ میں ان چوٹوں کے ساتھ چل کر یہاں آئی تھی اور یقین کریں فی الحال میری حالت اس سے بہت بہتر ہے۔ آپ کی دوا کمال کی تھی، اور یہ دوا ہرگز صرف چند کیمیائی اجزاء پہ مشتمل ایک ٹکیا نہ تھی۔ تم یہیں رکو۔ اس نے مگ، تھرمس اور فرسٹ ایڈ باکس تھیلی میں ڈالا، پھر دونوں کشن اٹھا کے کار کی طرف دوڑا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ذرا دیر بعد وہ اسی طرح دوڑتا ہوا واپس آیا تھا۔ چلو، اس نے کہا، لیکن وہ یوں ہی جمی رہی۔ کار سے نہ صحیح لیکن تمہارے ساتھ تو چل سکتا ہوں۔ وہ مزید کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر بنا کچھ کہے آہستہ قدم اٹھا کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ راستہ کیا دن میں بھی ایسے ہی سنسان رہتا ہے؟ گاؤں آنے اور جانے کے لیے یہ واحد راستہ ہے۔ آخری بس رات 9 بجے یہاں سے جاتی ہے، اب دوبارہ صبح 7 بجے آئے گی۔ اچھا، آپ کو واپسی کے لیے اتنا چل کے آنا پڑے گا؟ ہاں، تو آ جاؤں گا۔ تو پھر کبھی اس ارادے سے یہاں نہیں آنا؟ تم پھر کبھی اس ارادے سے یہاں نہیں آنا؟ وہ پل پار کر کے سڑک پر آئے تھے۔ میں آج بھی کسی ارادے سے نہیں آئی تھی۔ تمہیں اس طرح خاموشی سے سب برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ قدموں کا فاصلہ خاموشی سے طے کرنے کے بعد وہ بولا، ماں بانو نے جواب کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس جیسے بندہ کیوں کر اس کی بے بسی اور لاچاری سمجھ سکتا تھا، سو کوشش بھی بیکار تھی۔ آج کیا ہوا تھا؟ وہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا۔ وہ بڑے محسوس انداز میں ڈیلی پڑی تھی۔ چند گھنٹوں بعد دلاور پھر گھر میں اس کے سامنے ہوگا۔ اس کا دل کیا یہاں سے واپس پلٹ جائے اور پھر کبھی گھر نہ جائے، لیکن پلٹ کے جائے کہاں؟ اس چار دیواری کے علاوہ اس کا کوئی مستقر نہ تھا، اور اس وقت اسے صرف سر چھپانے کی جگہ نہیں، جائے پناہ کی ضرورت تھی۔ المیہ یہ تھا کہ اسے جائے پناہ فراہم کرنے والا اسے چار دیواری دے کر اب فارغ تھا۔ اس کے پرسوچ چہرے پر نظر جمائے ساحر نے استفہام یا ہنکارا بھرا، تو ماں بانو نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ دلاور، رضیہ کا بیٹا، وہ بہت بدتمیز اور گنڈا ہے۔ ایک بار پھر اس کی نظریں سڑک پہ جمی دھول پر تھیں۔ اس کی فضول حرکت پر میرا احتجاج اس کی ماں کے غصے کا بہانہ بنا تھا۔ اس نے فضول حرکت کی تفصیل ساحر کے تخیل پہ چھوڑ دی تھی۔ اس کے تخیل نے ٹھیک ٹھاک تصویر کشی کی تھی۔ دیکھو، یہ ہراسمنٹ ہے، جرم ہے، تم پولیس کمپلین کر سکتی ہو یا پھر ویمن۔ وہ اس کی بات کے درمیان میں ہی ہنسی۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں اس کی ہنسی پر ساحر نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے یہ سب۔ اس کی ہنسی کا دورانیہ مختصر تھا۔ رہنے دیں۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ ساحر نے ہونٹ سکیڑ کے سوچا۔ ایک بار پھر وہ چپ چاپ چلتے رہے۔ یہاں کھیت نہیں ہے؟ ساحر نے سڑک کے دونوں کناروں پر دور تک پھیلی خشک زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اکثر شہر والوں کے لیے گاؤں کا مطلب جہاں کھیت ہوتا ہے۔ کبھی ہوتے تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے بارش نہ ہونے اور قرضوں کی وجہ سے اب کچھ نہیں بچا۔ کسانوں کی نئی نسل اب آس پاس کے شہروں میں جا کے محنت مزدوری کرتی ہے۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ان کی دکان ہے۔ اسے اس طرح کے سوال جواب کی عادت کہاں تھی جو وہ مکمل اور تفصیلی جواب دیتی؟ اور دلاور، وہ کوئی کام نہیں کرتا یا وہ پڑھتا ہے؟ وہ گیراج پہ جاتا ہے۔ اتنی دیر گھر سے غائب رہنے پر تمہیں گھر میں؟ اسے نئے خدشے نے گھیرا تھا۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اس نے حتمی لہجے میں قطع کلامی کی تھی۔ اوکے۔ اس کے یقین پر وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ بستی میں داخل ہوئے۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جانے کیوں وہ اسے اپنی گلی اور دروازے تک نہیں لے جانا چاہتی تھی؟ میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ اس گلی کے اندر میرا گھر ہے۔ جس طرف اس کی انگلی اٹھی تھی وہ اتنا قریب نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ ساحر نے کوئی بحث نہیں کی۔ یہ 1-2 دن لیتی رہنا۔ اس نے جیب سے دوائی کا سٹرپ نکال کے اسے دیا۔ صرف ایک ٹیبلٹ سے آرام نہیں ہوگا۔ ساحر کے ہاتھ سے سٹرپ لیتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کاش ایسا ایک آدھ بندہ اس کے گھر میں بھی ہوتا۔ میں آپ کا؟ جاؤ۔ جو تشکر اور ممنونیت اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا وہ اسے اس کی زبان سے سننا نہیں چاہتا تھا، اور وہ اپنی بات کہنے کو بےتاب تھی۔ مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے پھر منہ کھولا ہی تھا کہ ساحر نے ہاتھ اٹھا کے اسے باز رکھا۔ میں نے قبول کیا۔
وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ ماں بانو نے بغور اپنے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی کا یادگار وقت اس اجنبی کے ساتھ گزارا تھا۔ خدا حافظ، ساحر نے زبان سے کہنے کی بجائے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ سنو، وہ پلٹ کر اپنی گلی کی جانب 4 قدم ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے ساحر نے پکارا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کل رات برج پر انتظار کروں گا۔ وہ اسے وہاں آنے کا نہیں کہہ رہا تھا، صرف اپنے وہاں ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے بھی سر ہلا کر اطلاع سن لینے کی تصدیق کی تھی، آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگلا دن بھی اور دنوں جیسا ہی تھا۔ کچھ نیا یہ ہوا تھا کہ اس نے کام پر لگنے سے پہلے ساحر کی دی ہوئی دوائی کھا لی تھی اور دن بھر وہ دل ہی دل میں پچھلی رات کے واقعات اور مقالات کا اعادہ کرتی رہی تھی۔ روٹی بناتے ہوئے اچانک اس نے سر پر ہاتھ مار کر اپنی عقل کا ماتم کیا۔ اس وقت اسے کتنی ہی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے ساحر سے پوچھنا چاہیے تھا، جبکہ کل رات خود ساحر کے کہنے پر بھی اسے اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ پہلے وہ عربی ولی آپا کی طرف جانے کے خیال سے جلدی جلدی کام نپٹایا کرتی تھی، اور عرصے بعد آج پھر وہ آنے والے اچھے وقت کے احساس میں گری دبے دبے جوش کے ساتھ کاموں میں مگن تھی۔ یہ چھوٹا سا خیال اتنا قوی اور حاوی تھا کہ آج اس نے ابا کی بے حسی، رضیہ کی بے رحمی اور دلاور کی کمینگی کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ اپنی حالت پر اس کی خود ترسی نہیں جاگی تھی۔ رات میں وہ اپنے بستر پہ لیٹی سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور کھانا کھاتے ہی گیراج پہ چلا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج دونوں چھوٹے بینو اور سونو کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے باہر سے ان کی آوازیں آنا بند ہوئیں تو وہ بستر سے اٹھ گئی۔ کاغذ میں لپٹی ساحر کی دی ہوئی چپلیں اٹھا کر وہ دبے قدموں سے گھر کے باہر نکل آئی۔ دیہات اور قصبوں میں سورج ڈھلتے ہی لوگ کام کاج بند کر کے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے اس پہر یہاں بھی ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ کہیں کوئی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ کل وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے اتنی دور نکل آئی تھی، اور واپسی میں اس کے ساتھ ساحر تھا، لیکن اب تنہا سنسان علاقے میں چلتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تیز گامی سے چلتی پل کی جانب تقریباً دوڑ رہی تھی۔ دور سے ہی اسے پل پر جانی پہچانی کار کھڑی نظر آئی تو قدم سست ہو گئے تھے۔ وہ کار کے قریب ہی سڑک کی جانب پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ذرا ٹھہر کر سانسیں سنبھالیں، تبھی قدموں کی آہٹ پر ساحر پلٹا۔ تم آ گئیں؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ ماں بانو کو کچھ نہیں سوجھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی کاغذ میں ملفوف چپلیں اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی چپلیں؟ ساحر نے اس کے پیروں کو دیکھا۔ آج وہ اپنی چپلیں پہنے ہوئے تھی، انہیں ہاتھ میں لانے اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بڑی ہیں اور لڑکیوں والی نہیں ہیں۔ وہ ابھی تک ہاتھ یوں ہی آگے کیے کھڑی تھی۔ اس کی اس توجیہ پر ساحر نے مسکرا کے اس کے ہاتھ سے چپلیں لے لیں۔ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر چپلیں اندر رکھیں اور وہاں سے کل والی کشن نکال کر ریلنگ کے ساتھ والی منڈیر پہ رکھ کے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ آؤ۔ وہ فرما برداری سے آ کے بیٹھ گئی۔ درد کیسا ہے؟ وہ پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ درد کیسا ہوتا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ اسی بے ساختگی سے ساحر کا دل کیا اسے کہے، ادھر میرے اندر جھانک کے دیکھو، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے اس خیال پر شرمندہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اس سے کہیں زیادہ درد آشنا تھی۔ میرا مطلب ہے تمہاری چوٹیں، اور بولتے ہی اس کی نظر ماں بانو کی گردن پہ گئی۔ بینڈیج کیوں نکال دی؟ گھر میں کوئی دیکھ نہ لے اس لیے۔ اس نے اپنی 2 انگلیاں گردن کے زخم پہ رکھیں۔ ویسے بھی یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زخم ابھی بھرا نہیں ہے۔ ساحر نے اٹھ کر کار سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کل والا اینٹی سیپٹک مرہم اس کی گردن پہ لگایا۔ یہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے، اسے لگاتی رہنا۔ اس نے مرہم اس کے قریب رکھ دیا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ پھر بھول جائے، بہتر تھا دن بھر کے جمع سوال فوراً پوچھ ڈالے۔ ساحر اس کے سوال اور انداز پر محظوظ ہو کے مسکرایا تھا۔ ممبئی میں۔ یہاں اتنی دور کیوں آئے تھے آپ؟ میں نے کل بتایا تھا، یہاں قریب میں ہی دادی کا آبائی گاؤں ہے، آج کل سب وہیں ہیں۔ اچھا، آپ دادی سے ملنے آئے ہوئے ہیں؟ 3 دن پہلے دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا تھا، پھر بھی آواز کے کرب سے اس کے اندر بسے درد کو ماں بانو نے محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ دادی کو شاید اپنا آخری وقت نظر آ گیا تھا، اسی لیے وہ ہفتہ بھر پہلے سے ہی یہاں آ گئی تھی۔
وہ ہمیشہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ وہ اپنے اس آبائی گھر میں مرنا چاہتی ہیں اور یہ کہ انہیں دادا کے قریب ہی دفن کیا جائے۔ دادی کے چند الفاظ کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں دہراتے ہوئے اس کا دل رو رہا تھا۔ کیا وہ بہت بیمار تھیں؟ نہیں، بس اچانک کی طبیعت بگڑی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کچھ گھنٹوں میں ہی سب ختم ہو گیا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر سیدھا ہوا۔ ماما پاپا جو شاید ان کی وجہ سے اب تک ساتھ تھے اب علیحدہ ہو رہے ہیں۔ پھر اب کیا؟ اسے واقعی اس کا سوال نہیں سمجھ آیا تھا۔ مطلب اب آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ ہاں، اس کی تشویش پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں پہلے بھی ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی صرف دادی کے ساتھ رہتا تھا اور اب دادی کے بغیر تنہا رہوں گا۔ ماما پاپا کے ساتھ رہنے یا الگ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچی؟ ساحر کے اندر کہیں سرگوشی ابھری تھی۔ ماں بانوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اکیلے رہتے آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ وہ خود تو دن بھر گھر میں اکیلے رہ لیتی تھی لیکن رات میں تنہا ہونے کا خیال ہی اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ نہیں، ساحر نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے گویا اسے تسلی دی تھی۔ ممبئی یہاں سے کتنا دور ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماں بانوں نے پوچھا۔ دور ہے؟ کیوں تمہیں جانا ہے؟ نہیں، ویسے میں کل واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ خود بخود اس کی زبان پھسلی تھی۔ میرے ایگزامز ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سول انجینئرنگ۔ اسے خاک سمجھ آنی تھی پھر بھی اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ اپنی دادی کی قبر، میرا مطلب ہے آپ اپنے گاؤں تو آتے رہیں گے؟ ساحر نے دیکھا وہ تنکے سے گرد آلود سڑک پر دائرے بنا رہی تھی۔ کافی پیو گی؟ اس نے پوچھا اور پھر جواب سنے بغیر ہی اٹھ کر کار سے تھرمس اور مگ نکال لایا۔ مگ میں کافی نکال کے مگ اسے تھمایا اور اپنے لیے تھرمس کے ڈھکن میں کافی نکالی۔ اس کے بعد کب ملے گی مجھے کافی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے مگ پکڑے سوچ رہی تھی۔ اچھی چیزیں اس کے نصیب میں کم ہی رہی، جیسے کہ کافی اور اچھے لوگ۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تم نے کچھ سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ ساحر نے لبوں پر آئے کیا اسی طرح پٹتی رہو گی کو بمشکل روکا تھا۔ ماں بانوں کی سوالیہ نظریں اسی پہ تھیں۔ اپنے بارے میں سوچنے سے کیا ہوگا؟ دوسروں کی بے تعلقی نے اسے خود سے بھی بے تعلق کر دیا تھا۔ شروعات ہوگی تمہارے حالات بدلنے کی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظلم اور زیادتی بلا احتجاج برداشت کرنا ظالم کو موقع دینے اور اسے درست ثابت کرنے جیسا ہے۔ ظالم کو سب سے زیادہ طاقت مقابل کی خاموشی سے ملتی ہے۔ وہ خاموشی سے کافی کے گھونٹ بھرتی رہی۔ تم اپنے ابا سے کہو۔ اور اس وقت تک کہتی رہو جب تک انہیں احساس نہیں ہو جاتا۔ دادی کہتی تھیں خون میں بڑی کشش ہوتی ہے، لاکھ دلوں اور رگوں میں برف ہو، یہ کشش وہ ضربیں لگاتی ہے کہ برف ٹوٹ کے پگھل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھاگنے اور چھپنے کی بجائے ضربیں لگانے کے لیے موجود رہیں۔ دادی کا ماننا تھا کہ رشتے سنبھالنا اور نبھانا مسلسل مشقت کا کام ہے۔ کاش دادی کی یہ بات ماما پاپا بھی سمجھ سکتے۔ آخری جملہ اس نے دل میں سوچا تھا۔ فی الحال میرا مسئلہ رضیہ نہیں دلاور ہے، اس نے سوچا اور اسے مگ کی خالی تہہ کو پرسوچ انداز میں تکتے دیکھ کر ساحر کو لگا کہ اس کی بات اثر کر رہی ہے۔ اور چاہیے؟ ساحر نے اس کے ہاتھ سے خالی مگ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ سیدھی ہوئی اور پھر ذرا پیچھے ہو کر ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو پائی تھی اور آج صبح سے وہ پھر مسلسل جاگ رہی تھی۔ اب اس کے پپوٹے اس قدر بھاری تھے کہ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ وہ خالی مگ اور تھرمس کار میں رکھ کر پلٹا تو وہ ریلنگ سے سر ٹکائے سو گئی تھی۔ اسے ماں بانوں کی سنائی کام کی تفصیل یاد آ گئی اور اس کی تکان کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے آرام سے سامنے پیر پھیلاتے ہوئے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور پہلی بار شکر ادا کیا کہ اسے جسمانی مشقت سے پاک زندگی ملی تھی۔ اس کے پاس بھی سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اس کے زندگی بھر کی ساتھی دادی اسے تنہا چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ اس کے مشہور اور مصروف ترین والدین نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماما نانا کے بنگلے میں منتقل ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے اسے اپنی زندگی کے فیصلے اور منصوبہ بندی کے لیے مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ وہ دونوں
دور جدید کے پریکٹیکل والدین تھے۔ ان کے نزدیک اپنے فیصلوں کی آزادی اور زندگی میں خود مختاری پر ان تینوں کا برابر حق تھا۔ کسی کو کسی کی خاطر قربانی اور سمجھوتے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ فی الحال ہاسٹل شفٹ ہو رہا تھا۔ امتحانوں کے بعد وہ دادی کے اس کے نام سے خریدے گئے فلیٹ میں رہائش کا سوچ رہا تھا۔ اس کا آگے ماسٹرز کرنے کا ارادہ تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح دادی نے اسے ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے جذباتی استحکام اور اس کی شخصیت کو وہ مضبوطی عطا کی تھی کہ وہ آگے پھیلی اپنی تنہا زندگی کے تصور کے باوجود پرعزم رہے، مایوس نہ ہو۔ کئی داستانوں میں کچھ کردار ہوتے ہیں جن کا ذکر سرسری سا ہوتا ہے، لیکن وہی کردار کہانی میں سب سے اہم ہوتے ہیں، جو کہانی کو مقصد اور انتہائی ضروری موڑ عطا کرتے ہیں۔ ماں بانو اور ساحر کی زندگی میں یہ کردار عربی ولی آپا اور دادی کے تھے۔ دادی کو یاد کرتے ہوئے وہ یادوں کے میلے میں ایسا کھویا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بڑی دیر بعد جب نیند میں ماں بانو کا سر ایک طرف لڑکا تو وہ ہڑبڑا کے جاگی۔ ہو گئی نیند؟ ساحر نے مسکرا کے پوچھا۔ وہ بنا کچھ کہے شرمندہ سی منہ پہ ہاتھ پھیر کر بکھرے بال درست کرنے لگی۔ تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ گھر جا کے آرام سے سو جانا۔ نہیں۔ اس نے گھر کی طرف جاتی سڑک کو دیکھا، پھر اس کی طرف مڑی۔ آپ کل چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم شاید پھر کبھی نہ ملیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر دیتا ہوں، جب بھی ضرورت پڑی مجھے کال کر لینا۔ فون کرنے سے کیا ہوگا؟ میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ ماہی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے خود سے پوچھا۔ کیوں، تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ ساحر نے اس کے چہرے پہ پھیلی بے یقینی بھانپ کے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کے مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی میرا نمبر یاد کر لو۔ ساحر نے اپنا فون نمبر بتایا۔ مجھے نمبر یاد نہیں رہتے۔ وہ اسکول میں یوں تو اوسط درجے کی طالب علم تھی، لیکن علم ریاضی میں وہ اوسط درجے سے انتہائی نیچے تھی اور اعداد اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تمہیں میرا نمبر نہیں چاہیے؟ تم مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی؟ ساحر کو اس کا انداز بہانہ لگا تھا۔ اس کے اس بات پر ماں بانو نے کچھ تعجب اور کچھ تعصب سے اسے ایسے دیکھا کہ وہ اپنی جلد بازی پر پچھتایا۔ میں تمہیں نمبر لکھ کے دیتا ہوں، تمہارے پاس فون تو ہے نا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ گھر میں تو ہوگا، سب کے پاس ہے، بینو، سونو اور مجھے چھوڑ کر۔ ساحر نے لینڈ لائن کا پوچھا تھا، لیکن اس کے جواب سے وہ جان گیا تھا کہ لینڈ لائن نہیں، وہ موبائل فون کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں اپنا نمبر لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ اس مظلوم لڑکی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن فی الوقت وہ اتنا ہی کر سکتا تھا۔ وقت کیا ہوا ہے؟ اچانک اسے یاد آیا۔ ساحر نے جیب سے موبائل نکال کے وقت بتایا۔ 4:10۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ مزید رکنا چاہتی تھی، لیکن دلاور کے جلد گھر آنے کا خطرہ اسے گھر پہنچنے کو کہہ رہا تھا۔ آج مجھے اپنا گھر ضرور بتانا تاکہ میں اگلی بار آؤں تو تم سے ملنے آ سکوں۔ وہ کار کھول کر اندر گیا اور ایک کاغذ تلاش کر کے اس پہ اپنا فون نمبر لکھا۔ تب تک وہ دیگر سامان سمیٹ کر کار کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سامان لے کر اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا اور باہر نکل کے کاغذ اسے دیا۔ یہ کاغذ کب تک سنبھالو گی؟ بہتر ہے اسے یاد کر لینا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کاغذ پہ لکھے نمبر دل میں دہرائے تھے۔ چلو۔ وہ شاید وہیں کھڑے کھڑے نمبر یاد کرنے لگی تھی۔ ساحر نے تبسم دبا کر اسے چلنے کو کہا تو کاغذ مٹھی میں دبا کر وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ تم پہ کیا گزر رہی ہے وہ سب اپنے ابا سے کہو، ان سے نہیں تو کسی دوست، پڑوسی یا جاننے والے کو بتاؤ۔ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ تمہیں یہ سب مشکل لگتا ہے تو بھی یہ مشکل کام کرو، اور آئندہ کوئی تم پہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ پکڑنا سیکھو۔ وہ اپنے تئیں اس کا برین واش کر رہا تھا، اور کل کی طرح دوبارہ برج پہ آنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ وہ اس کا ہر لفظ سن رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یکسر مختلف خیالات تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اچھا ہی ہوا کل رضیہ نے اسے مارا تھا، ورنہ وہ اس طرح گھر سے نکل کر پل پر نہ آتی اور نہ ہی ساحر سے مل پاتی۔ بے رحمی، بے حسی اور بے اعتنائی سہتے ہوئے وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ خود ترسی اسے اس مقام پر لے آئی تھی کہ رضیہ کی زیادتی کو بھی اس پل وہ نعمت مان رہی تھی۔ ہمدردی، خلوص اور سکون کے ساتھ گزارے تھوڑے سے وقت کا کریڈٹ وہ اپنے مجرم کو دے رہی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ ساحر نے رک کر اس سے پوچھا۔ ہاں، سن تو وہ رہی تھی۔
ساحر اسے کیا اور کیسے کرنا ہے سمجھاتا رہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے سب سنتی رہی، لیکن اس میں سے ایک بھی بات پہ عمل کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس موڑ پر آخری گھر میرا ہے، وہ آج اسے اپنی گلی کے اندر تک لائی تھی۔ چاند کی روشنی میں ساحر نے لکڑی کے وہ سیدھا دروازے کو ذہن نشین کیا۔ یہ آئنمنٹ لگاتے رہنا۔ ساحر نے جیب سے مرہم نکال کے اسے دیا جسے وہ اٹھانا بھول گئی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کی تیاری کر رہی تھی، جسے محسوس کر کے وہ بولا، اگر تم پھر مجھے شکریہ کہنے کا سوچ رہی ہو تو پلیز رہنے دو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کے لیے تمہیں میرا ممنون ہونا پڑے۔ ماں بانو نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کل بھی اس نے اسے ڈھنگ سے کچھ کہنے نہیں دیا تھا اور اب بھی روک رہا تھا۔ آپ نے مجھے پل کے نیچے کودنے سے روکا، نہ صرف میری جان بچائی بلکہ بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں ساری عمر بھی شکریہ شکریہ کہتی رہوں تو کم ہوگا۔ ذرا رکی، میں آپ کا یہ احسان مرتے دم تک یاد رکھوں گی اور وعدہ کرتی ہوں اب غلطی سے بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ بس کان پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ ایک وعدہ اور کرو۔ وہ جو سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا، سر اٹھا کے بولا، تم کسی نہ کسی سے بات کرو گی، مدد مانگو گی، اپنے لیے سٹینڈ لو گی، پڑھائی شروع کرو گی، یوں ہتھیار ڈال کے خود کو ظلم کے حوالے نہیں کرو گی۔ اس نے ایک وعدہ کہہ کر فہرست بیان کرتی تھی، اور جب بھی ضرورت ہو اس نمبر پہ کال کرو گی۔ اس نے اس کی بند مٹھی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ فطرتاً نرم دل تھا۔ دوسرا، دادی کی تربیت نے اس کے اندر نیک نیتی اور خدا ترسی اور بہترین اخلاق کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ بانو نے اقرار میں سر ہلایا۔ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی تو ساحر نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ دروازے پہ پہنچ کے اس نے آہستہ سے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ ماں بانو نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ ساحر نے ہاتھ اٹھا کے ایک بار پھر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس پر آخری نگاہ ڈال کے دبے قدموں سے اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی بے خبر تھے کہ اس لمحے کے بعد انہیں 11 سالوں کا ہجر کاٹنا ہے۔ خیر، اس وقت تو اسے ہجر بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان 2 راتوں میں چند گھنٹوں کی یہ ملاقات اس کہانی کی ابتدا تھی، لیکن اور کہانیوں کی طرح اس ابتدا میں حسن، عشق یا کسی اور کشش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ عام طور پر محبت کو انسان کی معراج کہا جاتا ہے، لیکن انسان کی معراج تو انسانیت ہے۔ مذہب، قوم، رنگ، نسل، اپنا پرایا، اجنبی، آشنا، امیر، غریب، ہر قسم کے فرق اور امتیاز سے ماورا ہو کر دوسرے آدمی کو بھی اپنی طرح انسان جان کر اس کے ساتھ کا حسن سلوک ہمیں انسان ہونے کی معراج تک لے جاتا ہے۔ ساحر اور ماں بانو کی کہانی کی ابتدا ہی یہ معراج تھی۔ اسی پرانی ڈھب سے گزر رہے شب و روز میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ اپنے حالات بہتر کرنے کے متعلق سوچنے لگی تھی، اور ہر تبدیلی کی شروعات سوچ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ آج کل سنجیدگی سے ابا سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یہ موقع ملتا اس سے پہلے ہی بد نصیبی نے طاق کر وار کر دیا۔ دکان کے لیے شہر سے سامان خرید کر لوٹتے وقت ابا سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ خبر ملتے ہی رضیہ، بینو اور سونو کو اس کے پاس چھوڑ کر دلاور کے ہمراہ شہر بھاگی تھی۔ اس کے بعد ہفتہ بھر وہ ان تینوں کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب ابا واپس آئے تو انہیں دیکھ کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ران اور ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرنے کے بعد بھی سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کوئی امید افزا یقین دہانی نہیں کی تھی۔ ممکن تھا کہ اب وہ کبھی چل نہ سکیں۔ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے امکان بھی ماند تھے۔ اپنے مسائل اور حالات بدلنے کا ارادہ طاق پر رکھے وہ ان کی تیمارداری میں جٹ گئی تھی۔ رضیہ نے دکان سنبھال لی اور اس نے گھر کے ساتھ ساتھ ابا کو اس سانحے کے بعد لاچاری سے بستر پہ پڑے پڑے بیٹی سے خدمت وصول کرنے کا اثر تھا، یا اسے دن رات کام میں لگے دیکھنا ابا کی پدرانہ شفقت بیدار ہو گئی تھی۔ انہیں گھر میں موجود شکاری کی بو آ گئی تھی، یا اپنی موت کی آہٹ، کہ انہوں نے امام صاحب کو بلا کر فوراً کوئی لڑکا دیکھ کر اس کے نکاح کی بات کی۔ امام صاحب اور ابا کی ملاقات کی تفصیل علم میں آتے ہی دلاور نے رضیہ کے وہ کان کھائے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ابا کی صحت ذرا سنبھلتے ہی دلاور اور اس کی شادی ہے۔ اس یک طرفہ فیصلے پر ابا کے اعتراض کرنے پر ان دونوں میں
زوردار بحث ہوئی اور نتیجتاً بگڑی طبیعت نے ابا کو دوبارہ ہسپتال پہنچا دیا۔ لاکھ منتوں اور کوششوں کے بعد بھی وہ ابا سے ملنے ہسپتال نہ جا سکی اور 10 دن کے بعد ابا کا بے جان وجود آخری رسومات کے لیے گھر لایا گیا۔ وہ جو آج تک خود کو تنہا مانتی آ رہی تھی، یتیمی کا احساس ہوتے ہی اسے تنہائی کا احساس بھول گیا۔ ابا کو کفن میں لپٹا دیکھ کر اسے جیتے جاگتے سانس لیتے نام نہاد ابا کی اہمیت سمجھ آئی تھی۔ اپنے آخری نام نہاد رشتے کا سایہ سر سے اٹھتے ہی اسے لاوارث ہونے کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ پڑوسی چند دنوں تک دلجوئی کرتے رہے۔ پھپھو بھی 5 دن تک رکی تھیں۔ رضیہ کو روزی روٹی کی فکر تھی۔ دلاور نے دکان پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سمجھانے والوں کو رضیہ نے اپنی دلیلوں سے قائل کر کے عدت کے دوران ہی دکان پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی، لیکن ماں بانوں کو اب پچھتاوے گھیرے رہتے۔ آخری وقت میں ابا کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے ساحر کی بات درست لگتی تھی کہ خون میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ اسے ابا سے اپنے مسائل بانٹنے چاہیے تھے۔ اسے چپ اوڑھ کر ہتھیار ڈالنے کی بجائے مسلسل ضربیں لگانے کی ضرورت تھی۔ اس کے خیالات ہر سمت دوڑتے رہتے۔ مختصر وقت میں ہی وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ کچھ ملنے ملانے والوں کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ اس کا ذہن نئی نہج پر سوچنے لگا تھا، جو اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ ابا کے گھر اور دکان پر اس کا حق ہے، نہ کہ رضیہ کے بچوں کا۔ پھپھو جاتے ہوئے اسے اپنا فون نمبر دے گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ انہیں فون کر کے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگے گی، اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر وہ امام صاحب سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں دلاور اور رضیہ کے ساتھ نہیں رہے گی، اور اس کی سوچ کے مطابق کچھ نہ ہو پایا تو آخری راستے کے طور پر وہ ساحر کو فون کرے گی۔ لیکن ایک بار پھر اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اتنے دن تو ہو گئے ہیں۔ دلاور آج پھر سے رضیہ کے سر تھا۔ دماغ مت کھا میرا۔ وہ اس کی روز روز کی تکرار سے تنگ تھی۔ دلاور جلد ہی اس کے اور اپنے نکاح کے لیے بے قرار تھا۔ وہ بھی روز ماں بیٹے کی یہ بحث سن رہی تھی اور روز ہی ہمت جمع کر کے اندر جانے کا سوچتی، مگر اتنی ہمت جٹا نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج کسی طرح اندر آ ہی گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ان دونوں کے چہرے پر پہلے حیرانی اور پھر جلال اترا تھا۔ دلاور سنبھل کر استہزائیہ بولا، تیرے سے پوچھ کون رہا ہے؟ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے پھر دہرایا۔ اندر سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن کسی طرح خود کو کھڑا رکھا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے تیرے منہ میں۔ رضیہ پلنگ سے اتر کر اس کی طرف آئیں۔ وہ پیچھے ہٹی۔ مجھے مارا تو میں شور مچا دوں گی، اس نے کہا، اور رضیہ کا جلال آسمان چھو گیا۔ اس نے گالی کے ساتھ اس کے چہرے پر 2 چانٹے مارے تھے کہ دلاور نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں بانوں کے بدلے تیور نے اسے پل میں تحمل عطا کر دیا تھا۔ تو جا یہاں سے، اس نے ماں بانوں سے کہا۔ لرزتی ٹانگیں مزید کھڑے رہنے کے قابل نہ تھیں۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بڑا مار کا سر انجام دے کے آئی تھی۔ اس کے مطابق دلاور اور رضیہ کو اس نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا تھا۔ اپنی پہلی کامیابی پر مسرور وہ رات بھر سوچتی رہی کہ صبح پہلے اٹھ کر پھپھو کو فون کرے گی اور اس کے بعد امام صاحب کے پاس جائے گی۔ ساری رات ارادے باندھنے اور توڑنے کا اثر تھا کہ اگلی صبح معمول کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ یا اللہ! وہ ہڑبڑا کر باہر بھاگی۔ گزشتہ رات کا کارنامہ کم تھا جو آج سونو بینو کی چھٹی بھی، لیکن اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا جان کر کہ بینو اور سونو نے اسے جگایا نہیں اور خود ہی اسکول چلے گئے تھے۔ کھلے دروازے سے رضیہ کا خالی پلنگ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ عموماً اتنی صبح خیز نہ تھیں۔ وہ منہ دھو کر حیران ہوتی باورچی خانے میں چلی آئی، اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا کپ لے کے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے نکلتے دلاور کو دیکھ کر وہ بری طرح چٹک گئی۔ یہ اس کا گیرات سے آ کر سونے کا وقت تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ چائے پینے کے بعد اس نے اپنی پرانی بیاض سے پھپھو کا فون نمبر لکھا صفحہ نکالا۔ اسی صفحے پر اس نے ساحر کا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ کیا مجھے دونوں کو ایک ساتھ فون کرنا چاہیے؟ کاغذ طے کرتے ہوئے اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ابھی صحن میں ہی تھی کہ پیچھے سے دلاور کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہے؟ اس کا دل ڈولا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا اور رضیہ گھر میں موجود نہ تھیں، اور کل ہی پہلی بار اس نے ان کے مقابل زبان کھولی تھی۔
کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ دلاور اب اس کے سامنے آ کر راستہ روک کے کھڑا تھا۔ حوصلہ ماں بانو، حوصلہ۔ اس نے غائبانہ خود کی پیٹھ تپا کر رخ پر سختی لا کر اس کے بازو سے نکلنا چاہا۔ دلاور نے پھر آگے آ کے اس کا راستہ روکا۔ پوچھے گی نہیں اماں کہاں گئی ہیں؟ اس نے پھر کترا کر نکلنا چاہا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی طرح وہاں سے نکل جانے کے اشارے دے رہی تھی۔ دلاور مزید پھیل کے اس کے سامنے آ گیا۔ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اماں اتنے دنوں سے میری تو مان نہیں رہی تھی، لیکن کل تیری بات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ آج ہی ہماری شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ ماں بانو کی سانس اٹک گئی۔ وہ تیرا میرا شادی کا جوڑا لینے اور مولوی صاحب کو بلانے گئی ہے۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ قریب آیا۔ کیوں تجھے خوشی نہیں ہو رہی اپنی شادی کی؟ یہ تیرا ہی کمال ہے۔ وہ خواہش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ بہت اچھا ہوا جو کل تو نے زبان کھولی، اگر پہلے ایسی ہمت دکھاتی تو اب تک ہماری۔ وہ ہنسا اور ماں بانو جیسے ہوش میں آ کے پیچھے ہٹی۔ دلاور آگے بڑھا۔ ویسے اب بھی، اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور بالکل مکانکی انداز میں ماں بانو کا دوسرا ہاتھ دلاور کے چہرے کی طرف اٹھا تھا۔ چٹاخ کی آواز گونجی اور دلاور کی آنکھوں کا رنگ لمحہ بھر میں وحشیانہ ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہی گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے دلاور بھی اندر داخل ہوا۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے پلٹ کر اندر آنے کی بجائے آگے بڑھ کر دروازے سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ فی الحال گھر کی چار دیواری نہیں بلکہ دنیا اسے بچا سکتی تھی۔ یہ اسی دن سے طے تھا جس دن پہلی بار میں نے تجھے دیکھا تھا۔ اس کی آواز برفیلی اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اماں کو تیرے باپ سے شادی اسی لیے کرنے دی تھی کہ میں اس گھر میں تیرے ساتھ رہوں، ورنہ کوئی جوان بیٹا اتنا بے غیرت نہیں ہوتا۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ دلاور کی زبان پر غیرت کا ذکر تھا۔ وہ سہمی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں تو طریقے سے جا رہا تھا، لیکن وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا۔ ماں بانو کی نگاہیں دسترس کی چیزیں تول رہی تھیں۔ بائیں طرف صندوق کے اوپر پرانی لوہے کی استری رکھی تھی۔ دلاور نے اس کی کلائی پکڑی۔ اسی مٹھی میں بیاض کا صفحہ تھا۔ ماں بانو نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دے کر کلائی چھڑانی چاہی۔ ہاں ہاں ہاں، لے یہ ارمان بھی پورے کر لے۔ اس کی کلائی چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ جا۔ اس نے سر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لے تو کہاں تک جا سکتی ہے۔ گہری سانسیں لیتی ماں بانو اپنی جگہ جمی رہی۔ 2 ہی طریقے ہیں، یہاں سے بھاگ لے یا مجھے مار لے، اور دونوں نہیں کر سکتی تو یہ ناٹک بھی ختم کر۔ وہ گررایا تھا۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی اس نے لپک کر استری اٹھائی۔ اوہ! دلاور نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ماں بانو کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسی وقت دلاور کا فون بجا۔ اس نے ماں بانو سے نظر ہٹائے بنا ہی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ فون نکالتے ہوئے اس کا والیٹ زمین پہ گرا۔ وہ اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے والیٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور اسی لمحے ماں بانو نے کانپتے ہاتھ میں پکڑی استری پر دوسرا ہاتھ رکھا اور بنا سوچے سمجھے پوری قوت سے جھکے دلاور کے سر پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور اس کے چند سیکنڈ بعد ہی زمین پر سرخ لکیر نمودار ہوئی۔ دلاور کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر غصہ ابھرا۔ اس نے بولنے اور اٹھنے کی کوشش کی اور پھر ساکت ہو گیا۔ بھاگ لے یا مجھے مار دے، اس کے کانوں میں دلاور کی آواز گونجی۔ مار دیا، وہ بڑبڑائی۔ میں نے دلاور کو مار دیا۔ فون خاموش ہو کر دوبارہ بجنے لگا۔ اس کے اندر مسلسل مار دیا، میں نے دلاور کو مار دیا کی تکرار جاری تھی۔ میں نے مار دیا، وہ مر گیا، دلاور مر گیا۔ فرش پر پھیلتی سرخ لکیر فون نمبرز لکھے کاغذ تک پہنچی تو اس نے لپک کر کاغذ اٹھایا۔ استری اس کے سر پہ مارتے وقت وہ مٹھی سے گرا تھا۔ مجھے فون کرنا چاہیے۔ فون نمبر دیکھتے ہی اسے خیال آیا۔ سائڈ نے کہا تھا ضرورت پڑے تو کال کرنا، مجھے ابھی ضرورت ہے۔ دلاور پہ ایک نظر ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا پیر سیدھا دلاور کے والیٹ پہ پڑا۔ مصیبت کے وقت ذہن معمول سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کا ذہن بھی پوری طرح جاگا اور بیدار تھا۔ اس نے جھک کر فرش سے والیٹ اٹھایا، کھول کر اس میں سے سارے نوٹ نکالے اور والیٹ پھینک کر باہر نکل گئی۔ اب اس کے ذہن میں دلاور کو مار دینے کے علاوہ یہاں سے دور نکل جانے کی تکرار جاری تھی۔ ایک بار پھر اس کا رخ قصبے سے باہر جانے والے راستے کی طرف تھا۔ اس کے اندر ایک ساتھ اتنی آوازیں گونج رہی تھیں، اس قدر شور تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے لیے گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔
وہ بھی ایسے بڑے بڑے معاف نہ ہونے والے۔ یا اللہ، کس خطا کی سزا ہے میرے گناہ یہ؟ میں قاتل ہوں، میں نے ایک انسان کی جان لی ہے، مر گیا وہ، اب کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی، میں جیل جاؤں گی۔ نہیں، وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ پیچھے سے چنگاڑتے ہارن کی آواز پر وہ اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ وہ پل پار کر کے بہت آگے نکل آئی تھی۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے مٹھی کھول کر نم ہوتے کاغذ سیدھے کیے۔ کیا مجھے ابھی پھپھو کو فون کرنا چاہیے؟ میں نے دلاور کو مار دیا ہے، یہ سنتے ہی وہ مجھے اپنی بھتیجی ماننے سے انکار کر دیں گی۔ اب کیا کروں؟ ساحر سے کیا کہوں؟ کہوں کہ میں نہیں مری، بلکہ اس بار میں نے کسی اور کو مار دیا ہے؟ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پہ پڑا دلاور کا بے دم وجود لہرایا تو اسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شہر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے درمیان چلنے والا بڑا آٹو اس کے قریب آ کے رکا۔ اس میں ایک سواری کی جگہ تھی اور ڈرائیور اسے قریب شہر جانا ہے کیا پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے اندر بیٹھ گئی۔ چند نظروں نے اس کے برہنہ پیروں کو گھورا تو اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ پھر بنا چپلوں کے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہر کوئی اس کے چہرے سے جان جائے گا کہ وہ قاتل ہے، اور بس ابھی سب اس کی سمت انگلیاں اٹھا کے چیخنے لگیں گے۔ وہ دوپٹے میں چہرہ چھپائے سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ اگلے قصبے میں پہنچ کر آٹو میں کوئی خرابی ہو گئی۔ اس کی مرمت میں تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ساری سواریاں اپنی ناراضگی، غصہ اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں، مگر وہ لب سیے بیٹھی رہی۔ وہ شہر کے بس اسٹاپ پہ پہنچ کر سب سے پہلے اتر گئی۔ وہ چھوٹے سے شہر کا چھوٹا سا بس اسٹاپ تھا۔ صبح کا وقت تھا اور اس وقت وہاں کسی شادی یا بارات کی بس رکی تھی، اس لیے بڑی چہل پہل اور بھیڑ تھی۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ اس نے پانی کی بوتل خریدی اور ہوٹل کے باہر اسٹول پہ بیٹھ کے پوری بوتل خالی کر دی۔ اسٹول سے اٹھتے ہوئے سامنے کے منظر پہ نظر پڑتے ہی وہ تھم سی گئی۔ ماتھے پر بندھی سفید پٹی کے ساتھ اپنے دوست کی بائک سے اترتا وہ یقیناً دلاور ہی تھا۔ اس کی بھٹکتی نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ قتل، قاتل اور گناہ کی تکرار میں الجھے ذہن نے قلع بازی کھائی اور پھر اس پر دلاور کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ فوراً ہوٹل کے پیچھے بنے عورتوں کے بیت الخلاء میں گھس گئی۔ کس قدر بو ہے یہاں! میں جا رہی ہوں مہرو، تو خود آ جانا، ایک ادھیڑ عمر کی خاتون باہر نکلتے ہوئے اندر موجود کسی سے کہہ رہی تھی۔ تم جاؤ چاچی، مجھے ٹائم لگے گا۔ اندر سے غالباً مہرو کی آواز آئی۔ وہ اندر آ کر یوں ہی کھڑی رہی۔ ذرا دیر بعد مہرو باہر نکلی اور اسے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر تیزی سے نقاب اتارنے لگی۔ نقاب اتار کر اس نے بیت الخلاء کے دروازے پر ڈالا۔ مجھے تمہارا دوپٹہ دو۔ اس نے اپنا سرخ دوپٹہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس اچانک اور انوکھی فرمائش پر وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ مہرو کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے ماں بانوں کا سیاہ دوپٹہ کھینچا اور اپنا دوپٹہ اس کے اوپر پھینکا۔ تھینک یو۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ تھینک یو کہنے کی عادی نہیں ہے۔ اس نے ماں بانوں کا دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر چہرہ چھپایا، ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کنارے رکھی اسٹیل کی بالٹی پر نظر پڑتے ہی اسے اٹھا کر پچھلی دیوار کے قریب الٹا رکھا اور بالٹی کے پیندے پہ چڑھ کر ٹوٹی دیوار میں نکلی اینٹوں سے بنی جگہوں پہ پیر جماتے ہوئے ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ دوسری طرف کود گئی۔ یقیناً دوسری طرف اسے لینے کے لیے کوئی منتظر تھا۔ وہ ابھی اس عجیب و غریب صورتحال پہ ڈھنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ ذہن میں ابھرے نئے خیال کے تحت اس نے دروازے پر لٹکا نقاب کھینچ کر پہننا شروع کر دیا۔ دلاور اسے ڈھونڈ لے اس سے پہلے اسے اس جگہ سے بہت دور نکل جانا تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے تلاش کرتا ہوا بیت الخلاء کے اندر بھی پہنچ جاتا۔ وہ چہرے پر نقاب گرا کے باہر نکلی تھی کہ اندر آتی خاتون سے ٹکرا گئی۔ کتنا ٹائم لگا دیا تو نے؟ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کب سے بس تیرے واسطے کھڑی ہے میں۔ اس کی آواز اندر ہی دم توڑ گئی۔ بیت الخلاء کے سامنے ہی دلاور کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پرانے سارے جانے پہچانے تاثرات کے ساتھ ایک نیا رنگ تھا، اور وہ انتقام کا رنگ تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خاتون اسے لیے دلاور کے قریب سے گھسیٹتے ہوئے سامنے کھڑی بس میں چڑھ گئی۔ چلو بھیا، آ گئی مہرو بھی۔ ڈرائیور کے پیچھے دروازے کے سامنے بالکل سامنے خالی سیٹ پہ اسے بٹھا کے وہ خود بھی اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور بھی مہرو کا ہی منتظر تھا، فوراً چل پڑا۔ وہ دم سادھے بیٹھی رہی۔ بس میں موجود افراد کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ پورا خاندان بیٹی کی شادی کرنے کے لیے دوسری جگہ جا رہا تھا جہاں ان سب کے پیر بستے تھے۔
بس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اس تیز رفتار سے پیچھے چھوٹ رہے راستے پر پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ فون نمبرز اور پیسے ہنوز اس کی دسترس میں تھے۔ تو کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہے؟ بغل والی خاتون نے مڑ کے کہا۔ کم سے کم یہ تو ہٹا۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور بدک کے پیچھے ہٹی۔ ہاں، ان کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سب متوجہ ہو گئے۔ کون ہے تو؟ وہ سیٹ چھوڑ کے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ مہرو کہاں ہے؟ عقب سے حواس باختہ مہرو کی ماں آگے آئیں۔ انہیں ایسے ہی کسی سانحے کا خدشہ تھا۔ سب اپنی نشستیں چھوڑ کر اس کی جھلک پانے کی کوشش میں آگے آنے لگے۔ ارے رکو، مہرو نہیں ہے بس میں، کسی نے بلند آواز میں ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ بس میں پھیلتا شور، تیز رفتار، کھائی کا کاٹ دار موڑ کم خطرناک نہ تھے کہ پیچھے سے آئی اس پکار نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ کیا؟ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا اور غفلت کا یہ لمحہ ہی کافی تھا۔ توازن بگڑا اور لہرا کر بس ایک طرف کھائی میں لڑھکتی چلی گئی۔ ایک شور اٹھا تھا، خوف اور درد سے بھری آہیں اور چیخوں کے ساتھ۔ بس کے ترچھا ہوتے ہی وہ دروازے کے باہر پھینکی گئی تھی۔ خیر کی دعا کرتے ہوئے اسے لگا اب پھر کبھی وہ دعا نہیں مانگ سکے گی۔ باہر گرتے ہی اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ سب پلک جھپکتے ہی ہو گیا تھا۔ ہوش میں ہونٹوں پر مغفرت کی دعا اور آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا وہ یہ کہ اس کی مٹھی میں ساحر کا نمبر ہے۔ کان میں پڑتی آوازوں کے ساتھ سامنے کا دھندلا منظر ذرا واضح ہوا تھا۔ سفید ایپرن اور سفید ساڑھی میں ڈاکٹر اور نرس جھک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک عورت کھڑی تھی۔ آپ کی ناتی نواسی کو ہوش آ گیا ہے ماں جی، ڈاکٹر اس ادھیڑ عمر کی عورت سے کہہ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے بیدار ذہن میں پہلا سوال آیا۔ یہ ہسپتال ہے۔ جواب بھی ذہن کی طرف سے آیا۔ اس کے اندر اٹھنے کی خواہش جاگی لیکن سب کچھ جیسے پتھر کا تھا۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ اس کی پٹی کب نکلیں گی؟ عورت نے پوچھا۔ اس میں ٹائم لگے گا ماں جی، مجھے سن اور سمجھ سکتی ہو تو آنکھ کے اشارے سے جواب دو، ڈاکٹر نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ گڈ، وہ سیدھا ہوا۔ ماں جی یہ ہم سب کی بات سن اور سمجھ سکتی ہے، چہرے کی پٹی نکل جائے تو بات بھی کرے گی۔ اسے یاد آیا وہ بس میں تھی کسی مہرو کی جگہ، لیکن یہ کون ہے؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے دائیں بائیں دیکھنا چاہا لیکن وہ صرف آنکھ گھما سکتی تھی، گردن اور سر نہیں۔ ڈاکٹر اس عورت کو اسے ابھی کوئی بری خبر نہ سنانے کی ہدایت دے کے چلا گیا۔ ماں جی آپ راجا بہو کو فون کر دو، نرس اس عورت سے مخاطب ہوئی۔ وہ بول کر گیا تھا کہ ہوش میں آتے ہی اسے فون کرنا۔ وہ مراٹھی زدہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ماں جی نے تائید میں سر ہلایا اور نرس کے جاتے ہی اسٹول پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ آنے والے وقت میں اسے یوں لیٹے لیٹے کئی باتیں پتہ چلی تھیں۔ وہ وہاں سرکاری ہسپتال میں کسی سیلیبریٹی سے کم نہ تھی، بس کے حادثے میں معجزاتی طور پر بچنے والی وہ واحد ہستی جو تھی۔ دیگر لوگوں کی طرح وہ بس کے ساتھ کھائی میں نہیں گری تھی بلکہ سڑک کے کنارے ہی ملی تھی۔ یہ خبر سارے مقامی اخباروں میں چھپی تھی اور سب کی دلچسپی کا باعث تھی کیونکہ سارے افراد اس کی یعنی مہر النساء کی شادی کے لیے جاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے تھے اور وہ خود زندہ بچ گئی تھی۔ وہ عورت مہر النساء کی نانی تھی۔ راجا بہو مقامی سیاستدان تھا اور قریبی انتخابات کے پیش نظر اور عوام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے وہ اس مظلوم نانی نواسی کی جوڑی کی مدد مکمل تشہیر کے ساتھ کر کے اسے اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پورے بدن پر چوٹیں تھیں، چہرے پر تھوڑی میں نیچے کی طرف گہرا زخم تھا جہاں اسے کئی ٹانکے لگے تھے جس کی پٹی چہرے کی گولائی میں بندھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے زخم تھے۔ چہرے پر اب بھی ورم تھا۔ نرس نے ڈریسنگ تبدیل کرتے وقت اسے شیشہ دکھایا تو اسے خود سے بھی اپنا چہرہ اجنبی لگا تھا۔ اس حادثے کی خبر سے اسے کوئی شدید صدمہ نہ پہنچے اس لیے اسے اتنے دنوں تک دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں رکھا گیا تھا۔ اس کے اندر کتنے ہی سوال تھے مگر وہ پوچھنے کے قابل نہ تھی۔ مہرو کہاں تھی اور سب سے بے چین کرنے والا سوال کہ اس کے ہاتھ میں دبا کاغذ کہاں تھا جو اس کا واحد اور آخری سہارا اور آسرا تھا۔ اس کے بے دم وجود کے ساتھ وہ بھی لوگوں نے
بچایا یا نہیں؟ اس کے پوچھنے پر اسے یہ جواب ملا کہ اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں ملا تھا۔ وہ سامان کہاں تھا؟ سرمایہ تھا اس کا۔ وہ نرس کی مدد سے اٹھ کر بیٹھنے اور چلنے لگی تھی۔ ہاں، نہیں، بس اور پانی جیسے الفاظ بول رہی تھی۔ نانی اس سے ضرورت جتنی ہی بات کرتی تھی۔ اس دوران بینک کے ملازمین آ کر اس کا نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری فارم اور دستاویز پر اس کے دستخط لے گئے۔ نانی نے پہلے ہی اسے مہر النساء کے دستخط بتا کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحت یاب ہو رہی تھی اسے نانی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنی نواسی کے بچ جانے پر خوش تھیں۔ اسے نواسی سمجھ کر اس کی خدمت کی جا رہی تھی۔ حقیقت کھل جانے پر کس قدر دکھی ہوں گی اس کا تصور اسے بھی دکھی کر دیتا تھا۔ جس دن اس کے چہرے کی پٹیاں کھلنی تھیں اس دن راجہ باہو مقامی اخبارات کے نمائندوں کے ساتھ موجود تھا۔ وارڈ کے دیگر مریض اور ان کے ساتھ ٹھہرے اقربا بھی موجود تھے۔ اپنے سامنے یہ میلہ دیکھ کے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اپنی مہرو نہ پا کر نانی کیا کریں گی، یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب نانی نے میری مہرو کہہ کے اسے گلے لگایا اور وہاں موجود سارے حاضرین نے تالیاں بجائیں۔ اس نے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن مہر النساء کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں تھی کہ کوئی کنفیوز ہوتا۔ کیا میں واقعی مہرو ہوں؟ اس نے بھی نانی کی پشت پہ ہاتھ رکھا، گویا اسے بھی ان کے گلے لگ کر خوشی ہوئی تھی۔ کیا اس حادثے میں میرا چہرہ اتنا بدل گیا ہے؟ سب کی وہاں سے ہٹتے ہی اس نے فوراً نرس سے آئینہ مانگا تھا۔ آئینے میں اپنی شکل پہچان کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی کے کنارے پہ لمبا نشان تھا۔ کوئی ایسا بڑا تغیر نہیں تھا کہ کوئی ان دو چہروں میں الجھ جاتا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں مہرو نہیں ہوں؟ اس نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی نانی کو مخاطب کیا۔ شش! وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ تو مہرو ہے، مہر النساء فاروق، وہ سخت اور سرد لہجے میں بولی۔ ابھی تک جس طرح منہ بند تھا آگے بھی اسی طرح گونگی بنی رہ۔ اس سے زیادہ بات کیے بنا اسی دن وہ اسے دھمکی نما ہدایتیں دے کے غائب ہو گئی۔ وہ ہسپتال حادثے والی جگہ کے قریب تھا جبکہ مہر النساء کا قصبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ 5 دن بعد جب وہ اپنے گاؤں سے لوٹیں تو اسے اپنے مہرو ہونے کا راز سمجھ میں آیا۔ ایک بار پھر راجہ باہو اخباروں کے نمائندوں اور فوٹوگرافروں کے ساتھ حاضر تھا۔ سب کی موجودگی میں ڈاکٹرز، نانی اور راجہ باہو کی تقاریر کے بعد اسے حکومت سے ملا معاوضے کا 10 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ نرس اور نانی کی باتوں سے اسے پتہ چلا کہ ان 5 دنوں میں نانی نے مہر النساء کے والدین کا مکان فروخت کر دیا ہے۔ اتنے دنوں تک ہسپتال کے بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے نانی اور نانی کی باتوں کا بغور معائنہ اور مشاہدہ کر کے ان کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ ان کے متعلق اس کی پہلی رائے اب یکسر بدل چکی تھی۔ اسی دن اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ نانی ہسپتال سے اسے لے کر سیدھا بینک پہنچی تھیں جہاں انہوں نے اس کے کھاتے میں چیک جمع کیا اور پھر وہاں سے ماں اپنے 3 بیگ کے وہ ایک ہوٹل میں آئی تھیں۔ اتنے دنوں سے دوا خانے کا کھانا کھا کھا کے دل اچاٹ ہو گیا ہے، آج کچھ اچھا کھاتے ہیں۔ سامان رکھ کر وہ کھانے کا آرڈر دینے خود ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ ہسپتال سے نکل کر یہاں پہنچنے تک وہ مسلسل سوچ رہی تھی، زندگی کے بڑے بڑے سبق اکثر ہمیں لمحہ بھر میں یوں ازبر ہو جاتے ہیں گویا ہم سالوں سے انہیں رٹتے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک سبق اس نے ابھی ابھی سیکھا تھا اور پہلی بار اخلاق و مروت بھول کر اس نے اپنی بقا کو چنا تھا۔ نانی واپس آ کر اپنے نئے نئے پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کم سے کم یہی پوچھ لیں کہ مہر النساء کہاں ہے؟ ذرا دیر انہیں دیکھنے کے بعد اس نے کہا۔ اس نے اپنا لہجہ کھردرا کرنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ وہ بھی اور سب کے ساتھ مر گئی ہے، بس اس کی لاش نہیں ملی اور گنتی پوری کرنے کے لیے وہ تجھے اٹھا لائے تھے۔ مہر النساء زندہ ہے۔ پرس میں حرکت کرتے ان کے ہاتھ تھم گئے۔ کیا؟ مہر النساء بس میں نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ پرس ایک طرف رکھ کر وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے آگے ہوئیں۔ اور یہ تجھے کیسے پتا؟ پہلے آپ بتائیں، کیا آپ اس کی سگی نانی ہیں؟ اس کا انداز ایسا حتمی تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ میں اس کی دادی کی پھوپھی ذات بہن ہوں۔ آپ بس میں سب کے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ پیچھے گھر کی رکھوالی، صفائی اور ان کی واپسی کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ تلخی اور رکھائی سے گویا ہوئی۔ وہ سب لڑکی کی بارات لے کے شادی کرنے کہیں اور کیوں جا رہے تھے؟ انہوں نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا تھا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے پیچھے ہوئی۔ اس کمبخت کا گاؤں کے ایک غیر مسلم لڑکے سے معاشقہ چل رہا تھا۔
جس کے نہ ماں باپ کا پتہ تھا نہ اس کا کوئی ٹھکانہ۔ گھر والوں کے سمجھانے بجھانے اور سختی کرنے کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ بات کھل جانے پر وہ اور بھی بے باک اور بے پرواہ ہو گئی تھی۔ سب پیر صاحب کے پاس بھاگے جنہیں وہ سب بڑا مانتے تھے۔ ان کے مشورے پر اسے گھر میں قید کر کے رکھا گیا۔ پھر پیر صاحب نے اس کے لیے لڑکا دیکھ کے نکاح کا حکم دیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ پیر صاحب کے آستانے پر ان کی موجودگی اور دعاؤں کے اثر سے وہ اس لڑکے کو بھول کر نئی شادی کو نبھا لے گی۔ اس کے دادا اور نانا سگے بھائی تھے اور ان کے بچوں کی شادیاں آپس میں ہی ہوتیں، اس لیے سارے کے سارے بس میں بھر کر نکل گئے تھے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ انہیں کوئی دکھ یا افسوس نہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ بس اب تو بتا، مہر النساء کہاں ہے؟ ماں بانو نے انہیں خود اس کا برقع پہن کر بس میں جانے والا حصہ ہدف کر کے بیت الخلا سے اس کے بھاگنے والی ساری بات بتا دی۔ یہ لڑکی! انہوں نے سر پکڑ لیا۔ مردود بھاگ گئی اس کے ساتھ۔ وہ ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب وہ یوں ہی سر پکڑے بیٹھی رہیں تو اس نے پوچھا، آپ نے مجھے مہر النساء کیوں بنایا؟ تیرا منہ اتنا سوجا تھا کہ پہلے تو مجھے بھی نہیں سمجھا کہ تو محرم نہیں ہے۔ تجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ سارا گاؤں تجھے دیکھنے آیا تھا، پیر صاحب بھی آئے تھے، اخبار والے، ٹی وی والے، سب۔ تو اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ تیرا پورا علاج مفت میں ہوا ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں پہلی بار انہیں بھی اہمیت مل رہی تھی۔ مہرو کے خاندان نے تو ایک چھت، 3 وقت کا کھانا اور سال کے 2 جوڑی کپڑوں کے عوض انہیں غلام بنا کے رکھا تھا۔ وہ یتیم تھیں اور کم عمری میں بیوہ ہو کر وہ بے اولاد ان کے در پر آن پڑی تھی۔ تب سے ان کا وہاں صرف استحصال ہی ہوا تھا۔ یہ ان کے اپنے مظالم تھے یا پھر ان کی کہ ایک جھٹکے میں پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے اسے ملنے والے پیسوں کی وجہ سے مجھے مہر النساء رہنے دیا۔ ہاں، اتنے دنوں سے یہ ساری مغز ماری اسی لیے تو تھی۔ پہلی بار انہیں اپنے آنے والے کل کے لیے امید، روشنی اور خوشی نظر آ رہی تھی۔ فکر نہ کر، تجھے بھی دوں گی کچھ پیسے۔ انہوں نے خوش دلی سے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ پیسے؟ یہ تو سارے ہی پیسے میرے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے وہ جملہ بول گئی تھی۔ اپنی 50 سالہ زندگی میں انہیں پہلی بار خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آ رہی تھی، جس کے طفیل میں وہ ساری زیادتیاں اور مشقتیں بلانے کو تیار تھیں۔ زندگی بھر دوسروں کے در پر ان کے ٹکڑوں اور رحم پر بتانے کے بعد بقیہ زندگی آرام دہ اور سہل بنانے کی ان کی یہ خواہش بالکل جائز تھی، اور زندگی کی یہ اکلوتی خوشی بھی اب یہ چھٹانک بھر کی چھوکری ان سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سن لڑکی، وہ گرائیں، میں تجھے واپس اسی جگہ لے جا کے اس کھائی میں دھکا دے سکتی ہوں اور پورا اطمینان کر کے وہاں سے سرکوں گی کہ تو نیچے کھائی کی تہوں میں پہنچ گئی ہے، جہاں لاش ملنا بھی مشکل ہوگا۔ وہ دونوں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں، اور بات جب بقا کی ہو تو ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ کوئی اصول نہیں۔ ویسے تو ہے کون؟ گھر کہاں ہے تیرا؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ کسی نے ڈھونڈا نہیں تجھے اتنے دنوں میں؟ کیا گھر سے بھاگی ہے؟ میں نے تجھے مہر النساء بنایا اور تو بھی بنی رہی۔ وہ چپ رہی۔ اور تو وہاں کیا کہہ رہی تھی؟ کیا تیرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی جگہ؟ اور کون تھا تیرے ساتھ؟ سوال ہی سوال تھے ان کے پاس۔ میں اسی بس میں تھی، وہ اطمینان سے بولی۔ ہیں؟ بس میں؟ ماں بانو نے پہلے حذف کیا حصہ بھی بیان کر دیا۔ بس دلاور کو گلی کا بدمعاش بتایا تھا۔ اتنے دنوں میں تیرے گھر والوں کا تو برا حال ہو گیا ہوگا، اور تو گھر کیوں نہیں جا رہی؟ فون بھی نہیں کیا کسی کو؟ اب ان کا ماتھا نئے سرے سے ٹھنک رہا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، ابا تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ آیا اس کا یقین کریں یا نہ کریں؟ اچانک انہیں خیال آیا کہ محروز زندہ تھی اور وہ کبھی بھی دھمک سکتی تھی، خاص طور پہ اس وقت جب پیسوں کی خبر اس تک پہنچ جائے۔ انہیں جلد سے جلد پیسوں کے ساتھ اس علاقے سے دور نکلنے کی ضرورت تھی۔ اب تو کہاں جائے گی؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں سے بہت دور، لیکن سن، بینک سے پیسے ملنے تک تجھے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جہاں جانا ہے تیری مرضی ہے۔ میں جانتی ہوں پیسے صرف مجھے ملیں گے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے بول رہی تھی، جو میں سارے ایک شرط پر ہی آپ کو دوں گی۔ کیا؟ انہیں اس کا انداز اور بات دونوں پسند نہیں آئے تھے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel ہمراز میرے by آسیہ رئیس خان. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.